بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جو دروازے تک پہنچ گیا تھا بے ساختگی میں پلٹا۔ ان بادامی آنکھوں کی حیرت غیر یقینی اور اس سجاوٹ نے اس کی خفت، خجالت اور تحیر کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ اس کی لامبی پلکیں جھک گئیں، گلابی گالوں پہ شرمندگی، سرخی کی صورت بکھر گئی۔ وہ خود متحیر تھا، یہ بات کیسے اس کی زبان سے پھسل گئی، جبکہ اس کا ایسا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اس کی اس خفت نے اس کی خوبصورتی کو کچھ اور بھی پرکشش بنا دیا تھا۔ ولید حسن کے دم بخود چہرے پہ مسکراہٹ سورج کی پہلی کرن بن کر چمکی۔ اس نے پھر میرا حال پوچھا ہے؟ کتنا مشکل سوال پوچھا ہے۔ ہچکیوں کا عجیب لہجہ تھا۔ بات کو ٹال ٹال پوچھا ہے۔ تم مجھے چھوڑ تو نہ جاؤ گے؟ واسطے ڈال ڈال پوچھا ہے۔ آنسوؤں کی زبان میں اس نے جتنا پوچھا کمال پوچھا ہے۔ کیا کبھی مل سکیں گے ہم دونوں؟ مجھ سے میرا خیال پوچھا ہے۔ دن گزرتا ہے کس طرح میرا، کیسے گزرے گا سال پوچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہہ پاتا، اشر نے اندر آ کر بڑے ہی برجستہ انداز میں پوری غزل پڑھ ڈالی۔ آنکھوں کی ناچتی شرارت، ہونٹوں کی مچلتی مسکان گواہ تھی کہ وہ اور کچھ نہ بھی صحیح مگر ان کے بیچ ہونے والی آخری بات ضرور سن چکا ہے۔ لہجے کی معنی خیزی از خود یہ بھید کھول رہی تھی۔ بظاہر وہ خود میں مگن تھا، ولید بظاہر سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک خوبصورت دبی دبی مسکان تھی جو صاف کہتی تھی وہ اشر کی شرارت کو انجوائے کر رہا ہے۔ ایمان کی خفت و خجالت پہ ناراضگی اور غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی کا بھی غلبہ چھانے لگا، خود پہ تاؤ آ رہا تھا۔ آخر وہ کیسے زبان کو بہکنے سے بچا نہیں پائی۔ یہ جھنجھلاہٹ ہی تھی کہ وہ اشر پہ الٹ پڑی۔ کیا فضول ہانک رہے ہو؟ اتنا ہی اشعار پڑھنے کا شوق ہے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ میرے سر میں پہلے ہی درد ہے۔ آہم وہ خوامخواہ کھنکارا اور پھر آنکھیں سکیڑ کر بولا تھا، میں تو ڈیئر سسٹر کی مزاج پرسی کو حاضر ہوا تھا۔ اگر مخل ہوا ہوں تو واپس جانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ وہ جل کر بہت عاجز نظر آنے لگا۔ ولید اس دوران پلٹ کر جا چکا تھا۔ ہاں جاؤ، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر جھک کر اپنے جوتے ڈھونڈنے لگی۔ اوکے میم، کالج سے واپسی پر میں آپ کے لیے چاکلیٹ لاؤں گا، بائے۔ کوبا کو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ اس نے خوشبوئی طرح میری پذیرائی کی۔ وہ گنگناتا ہوا دروازے تک گیا تھا، پھر پلٹ کر اسے معنی خیزی سے دیکھا اور ہنس دیا۔ ایمان اتنا جھلا گئی کہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا کرسٹل وال اٹھا کر اسے دے مارا، مگر وہ بروقت خود کو بچا گیا اور دروازے سے نکل گیا۔ ایڈیٹ، نان سینس! اسے بے تحاشا تاؤ آنے لگا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اشر نے کھلے دروازے سے سر اندر گھسا کر پھر اپنی پاٹدار آواز کا جادو جگایا تو وہ آپے سے باہر ہوتی اٹھ کر ننگے پیر ننگے سر ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ اشر کے بچے رکو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بے اختیار چیخی اور مٹھیاں بھیجتی اس کے پیچھے سیڑھیوں تک آتے ہی بری طرح سے ہانپنے لگی۔ وہ بھلا کہاں قابو آتا کسی چھلاوے کی طرح سے غائب ہو گیا۔ البتہ اس کے لیے ناشتے کی ٹرے لیے اوپر آتی فضا اسے یوں کھڑے دیکھ کر چیخ پڑی، تم یہاں کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اتنی سردی ہے باہر اور تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ چلو اندر۔ وہ ٹرے وہیں پٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اندر اسے اس کے بستر تک لائی تھی اور زبردستی اسے لحاف میں دھکیل رہی تھی کہ وہ چڑک کر بول پڑی، اوفو، مجھے واش روم تک تو جانے دو۔ جاؤ مگر جوتے پہنو، شال اوڑھو۔ پھر فضا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جرسی اٹھا کر پہننے لگی، پھر سر پر اونی ٹوپی بھی اوڑھ لی۔ شال کا تکلف البتہ اس نے نہیں کیا تھا اور جوتے گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ ولید بتا رہا تھا، اب تمہیں ٹیمپریچر نہیں ہے، کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ وہ تولیے سے منہ پوچھتی ہوئی اندر آئی تو فضا نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، ہاں ٹھیک ہوں، لیکن میں دلیا نہیں کھاؤں گی۔ ٹرے میں ایک نگاہ ڈالتے ہی اس نے بیزار کن لہجے میں کہا تھا، ولید تمہارے لیے دلیا ہی سجیسٹ کر کے گیا ہے۔ ولید جو کہے گا میں ضرور مان لوں گی۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ وہ ولید کا نام سنتے ہی آتش فشاں لاوے کی طرح سے پھٹ پڑی۔ ابھی کچھ دیر قبل جس انداز میں اشر نے ولید کے حوالے سے اس کی درگت بنائی تھی وہ اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ فضا نے سنجیدہ کن نگاہ سے اسے دیکھا، کنٹرول یور سیلف ایمی،
کس بات کا اتنا غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ فضا کو اس پہ ٹھیک ٹھاک تاؤ آ گیا۔ وہ ایک دم ہارن پیچ گئی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں دلیا نہیں کھاتی ہوں فضا، اس کا انداز بتا رہا تھا۔ فضا کو ایک دم اپنی سخت رویے کا احساس ہوا تو فوراً ڈھیلی پڑی۔ تو تھوڑا سا کھا لو، پھر میں تمہیں تمہاری پسند کا سوپ بنا کے دوں گی، اور تمہیں پتہ ہے آج پاپا بھی آ رہے ہیں۔ فضا نے اسے منانا چاہا، وہ آخری اطلاع پر ٹھٹکی، لیکن مجھے تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری بات ہوئی تھی ان سے، اس نے اچنبھے سے گھر کر کہا۔ تو فضا مسکرا دی۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں گے، میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تاکہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ فضا اچنبھے میں گھر کر بولنے لگی۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا تو فضا بے چین ہونے لگی۔ بتاؤ نا، میں اس روز خوش ہوں گی فضا جب وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں گی، سنجیدگی سے کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فضا ٹھنڈا سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی، حالات کے پنجوں میں گرفتار مسلسل، جی اپنا رہا خود سے بھی بیزار مسلسل۔ اس شہر میں جب جب بھی کوئی جرم ہوا ہے، ہم لوگ ہی ٹھہرے ہیں سزاوار مسلسل۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی جب اس غزل کے بول اس کی سماعتوں میں اترے۔ گائیکی شاندار مغنیہ کی آوازوں میں اترتی ہوئی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار بے اختیاری کی کیفیت میں دھیمی پڑ گئی، جیسے میری آنکھیں ہیں روتی ہجر میں تیرے، یوں روئے نہ کوئی بھی میرے یار مسلسل، اظہار میں ہم نے تو کوئی فرق نہ چھوڑا، اس طرف سے ہوتا رہا انکار مسلسل۔ اے عمر بتا پھر بھی تجھے کیسے گزارے، خدشات سے رہتے ہیں دو چار مسلسل، کوئی اسٹاپ کہہ کر خود بھاگ گیا ہے، اشر اپنی ٹون میں اسی سمت آ رہا تھا۔ سیڑھیوں پہ اسے ایستادہ پا کر شرارت سے مسکرایا، اس طرح سے اس کے مجسمہ بنے وجود پہ چوٹ کی۔ اس کے رخسار خفت کی صوفی سے تلملا اٹھے۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، اپنی خجالت مٹانے کو وہ اسے گھورنے لگی، مگر اس پہ کیا اثر ہونا تھا بھلا؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اچھی طرح جھانک کر جائزہ لے چکا تو منہ بسور کر بولا، یہاں تو مجھے ایسی کوئی باکمال چیز نظر نہیں آئی کہ بندہ مسمرائز ہو جائے۔ آپ کی اس کیفیت کی وجہ اوفو، میں غزل سن رہی تھی، کس نے لگا رکھی ہے؟ اسے جھلا کر ہی صحیح مگر اصل بات بتانا پڑی تھی۔ آئی سی، اور سر دھونے لگا۔ ایسی سڑی بھوسی شاعری ہمارے گھر میں ایک ہی بندہ پسند کرتا ہے، اور وہ وہی ولی بھائی۔ وہ مین چوکی اور اسے عجیب کھوجتی نظروں سے دیکھتا ہوا کسی قدر راہداری سے کسی حد تک مشکوک ہو کر بولا تھا، مگر ایسی شاعری پسند کرنے کے لیے تو محبت کرنا، وہ بھی ون سائیڈڈ لو ضروری ہے۔ کہیں خدا نخواستہ آپ اس سے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ایمان جی بھر کے بیزار ہوئی۔ ہمیشہ فضولی ہانکنا، شاعری پسند کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ محبت میں ناکام ہو یا یک طرفہ محبت کا شکار ہو۔ حالات و واقعات کے مطابق وقتی کیفیت کے لحاظ سے الفاظ ٹچ کریں، بندہ تب بھی تو سن سکتا ہے نا، پسند بھی کر سکتا ہے۔ اس نے جیسے بہت گہرائی سے سمجھایا تھا۔ وہ سر کو اس بات میں جنبش دیتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر معصومیت سے بولا، بائی دا وے، یہ آپ اپنی صفائی پیش کریں یا ولی بھائی کی؟ صرف اپنی، ان سے میرا کیا تعلق؟ اس نے جواباً نخوت سے ناک چڑھائی۔ اشر اسے دیکھتا رہ گیا، پھر خود کو سنبھال کر اس شرارت کے جامے میں آ گیا، ان سے کن سے؟ اشر، اس نے دانت پیستے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔